بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی نیم از سر ناصر. آج ہم کلاس سیکنڈ کی اسلامیت کا ناظرہ پڑھیں گے، جس کی ابتدا ہم کلمے سے لیں گے. تیسرا کلمہ اور چوتھا کلمہ جو ہے آج کا ہمارا سبق ہے. تو سب سے پہلے ہم ناظرہ پڑھیں گے، کلمے کو قواعد و مخارج کے ساتھ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. صدق اللہ العظیم. قرآن مجید پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے معنی اور مفہوم کو بھی سمجھنا چاہیے. تو سب سے پہلے ہم اس کلمے کے ترجمے کو بیان کریں گے. میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، کرتی ہوں، اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے. اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی طاقت اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو بلند شان اور عظمت والا ہے. اس کلمے میں چند باتوں کو بیان کیا گیا ہے، بس میں اسی کو مختصر طور پر بیان کروں گا. نمبر 1، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں. تو بیٹا یاد رکھیے، جب بھی کسی ذات کی تعریف کرنی ہو تو سب سے پہلے اس کی پاکی بیان کی جاتی ہے، اس کی شان بیان کی جاتی ہے. اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. یعنی اس کائنات میں جو سب سے پہلا درجہ ہے جس کی تعریف کی جائے وہ ذات خدا بندی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. معبود کہا جاتا ہے اس شخص کو جس کی عبادت کی جائے. تو اللہ کے سوا اس کائنات میں کوئی اور ایسی ذات نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے. صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے کہ جس کی تعریف کی جاتی ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کو معبود سمجھا جاتا ہے. اور اللہ سب سے بڑا ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ نے کیا فرما دیا؟ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے. اور گناہوں سے بچنے کی طاقت، یعنی جو ہم سے صغیرہ کبیرہ گناہ ہو جاتے ہیں، ان سے کس طرح بچا جائے، وہ جو طاقت ہے وہ طاقت ہمیں اللہ ہی دیتا ہے. اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی طاقت، جو انسان کے اندر فطرت ہوتی ہے نا اچھے کام کرنے کی، تو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بلند شان اور عظمت والا ہے. یعنی سب سے جو بلند شان ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور عظمت جو شان ہے، عظمت کہتے ہیں بلندی کو، تو سب سے بڑی بلندی ہے وہ خود ذات خدا بندی کی ہے. اب ہم آئیں گے چوتھے کلمے کی طرف. سب سے پہلے ہم ناظرہ پڑھیں گے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. ترجمے کی طرف آتے ہیں. چوتھا کلمہ توحید. چوتھا کلمہ توحید کہلاتا ہے، اور توحید کے معنی ہے اکیلا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ واحد ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے. ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے. جس طرح ہم نے تیسرے کلمے میں بتایا کہ معبود کسے کہا جاتا ہے؟ جس کی عبادت کی جائے. یعنی وہ اکیلا ہے اور کوئی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی اس جیسا اور کوئی نہیں کہ اللہ بھی ہے اور کوئی اور بھی ہے جس کی عبادت کی جائے. اسی کی بادشاہی ہے، یعنی حکمرانی اللہ کی ہی حکمرانی ہے. اللہ چاہے تو اس کائنات کو آباد کر دے، چاہے تو اس کائنات کو تباہ و برباد کر دے، اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں. یعنی سب سے پہلا جو حقدار ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. یعنی انسان کو جان دینا اور جان لینے کی جو طاقت ہے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. بندے کے اختیار میں کچھ نہیں. میں چاہوں کہ میں اپنی مرضی سے اس دنیا میں آ جاؤں، نہیں. میں چاہوں کہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے چلا جاؤں، نہیں. اللہ چاہے گا تو زندہ کرے گا، اللہ چاہے گا تو موت آئے گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی. یعنی اللہ کی جو ذات ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اس ذات کو کبھی موت نہیں آنی، انسان کو موت آنی ہے. وہ عظمت اور بزرگی والا ہے. بزرگی کہتے ہیں جس کی پاکی بیان کی جائے، عظمت بیان کی جائے. بہتری اسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. کہ جس طرح خالق کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا
ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب ہم آئیں گے دعا کی طرف، مسنون دعائیں۔ زیادہ نہیں، مختصر طور پر میں آپ کو دو صرف حدیث مبارکہ بتاؤں گا۔ نمبر 1، سونے سے پہلے کی دعا، یعنی جب ہمیں سونا ہو تو اس سے پہلے ہم کیا کریں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دعا پڑھ لیجیے، کیا؟ اللہم بسمک اموت و احیا۔ اس حدیث مبارکہ کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ، تیرے نام سے سوتا ہوں یا سوتی ہوں، اور تیرے ہی نام سے جاگتا ہوں یا جاگتی ہوں، یعنی وہ تیری ہی ذات ہے جس کے لیے میں سوتا ہوں اور جس کے لیے میں جاگتا ہوں۔ یہ نیند بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اللہ چاہے تو انسان کو سلا دے، اللہ چاہے تو نہ سلائے، تو لہذا دعا پڑھ لیا کریں، اس سے برکت ہوتی ہے، تمہیں آرام والی نیند آئے گی۔ نمبر 2، جب سو کر اٹھیں تو کیا پڑھیں؟ کیونکہ ہر کام میں اللہ کی نعمت بیان کرنی چاہیے، اللہ کی حکمت بیان ہوتی ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ ترجمہ، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا اور ہم کو اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ بیٹا یہ ایک سچ ہے کہ جسے ہمیں تسلیم کرنا ہے، اور اس بات پر ہمارا ایمان بھی ہونا چاہیے، عقیدہ بھی ہونا چاہیے۔ وہ کیا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، کیونکہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا انسان کے اختیار میں نہیں، خالق کی قدرت ہے، اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ جانا ہے، یعنی ایک وقت آئے گا کہ ہم سب کو روز محشر میں پیش ہونا ہے۔ تو بیٹا آج کے اگر اس سبق میں آپ کو کچھ بات سمجھ نہیں آئی ہو تو آپ بار بار اس ویڈیو کو دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ خدا حافظ۔